अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, रूसी सदर प्यूटन ने स्ट्रैटेजिक जौहरी फोर्सेस को खुसूसी अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। सदर प्यूटन ने नाटो को मुतनब्बे किया है कि अगर यूक्रेन जंग में नाटो ने मुदाखलत की कोशिश की तो वो कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जवाब में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि प्यूटन का बयान जौहरी हथियार के इस्तेमाल की धमकी के मुतरादिफ है और ये हथियार नेटो के पास भी हैं। नेटो ने यूक्रेन के लिए फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम और मज़ीद हथियारों की फराहमी का ऐलान किया है, जबकि रूस पर एक तरफ तो माली पाबंदियां आयद की जा रही हैं, दूसरी तरफ आलमी अदायगियों के निज़ाम से भी रूसी बैंकों को अलग करने का फैसला किया जा रहा है। एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि यूक्रेन की जानिब से रूसी जाहरियत के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू भी कर लिया गया है, जबकि अब तक की अहम डेवलपमेंट ये है कि यूक्रेनी वफ्द रूस से मुज़ाकरात के लिए बेलारूस पहुंच चुका है। तो अयाज अमीर साहब, मामला किस तरफ जा रहे हैं? जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकियां भी दी जा रही हैं और वफ्द भी पहुंच रहा है बेलारूस। ये जो रूस ने वो जो है अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पे किया, उससे कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक वैसे ही है। और जो वाइट हाउस ने रिस्पांस उसका दिया है, रद्द अमल दिया, वो यही कहा है कि ऐसी वो मतलब एक धमकी किस्म की चीज़ है जिसका कोई जवाब नहीं है और हमारे पास जवाब देने के लिए वो है। तो ये सारी जिससे वो अंग्रेज़ी का फ्रेज़ है ना, सेबर रैटलिंग, आप तलवारें वो खड़का रहे होते हैं, तो ऐसे है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। देखिए, जो वेस्टर्न मीडिया कह रहा है और हकीकत भी होगी, यूक्रेनियन फोर्सेस जितना भी रेजिस्ट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जितनी डिफाइंस शो कर रहे हैं, और उन्होंने बतौर सदर वो जो एक तो अपने वो दिए हैं वीडियो बयान जो हैं कि मैं यहीं हूँ, हम खड़े हैं, डटे रहेंगे, मुझे कोई बाहर का राइड नहीं चाहिए, मुझे एमुनिशन चाहिए, तो ज़ेलेंस्की एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग और डिफाइंड पोस्चर दिखा रहे हैं। अब यूक्रेन जो है कोई बुज़दिल कौम नहीं है, वो और रशियंस जो हैं वो स्लाविक पीपल, दो यहाँ भी स्लाव्स हैं वहाँ भी स्लाव्स हैं, तो ऐसी बात नहीं। बात सिर्फ ये है कि बैलेंस ऑफ फोर्सेस, जो तवाज़ुन है फोर्सेस का, मिलिट्री फोर्सेस का, वो यूक्रेन के खिलाफ इतना है कि यूक्रेन की रेजिस्टेंस जितनी भी रही, वो भारीपन दूसरे जानिब से इतना है कि वो जब पड़ेगा तो यूक्रेन को पीछे हटना पड़ेगा। अच्छा। और जहाँ पे कीव जो है वहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट पे रेजिस्टेंस हो रही है, वेस्टर्न एजेंसीज और वेस्टर्न चैनल्स भी मान रहे हैं कि जनूब से जो ब्लैक सी है और ओडेसा की तरफ से एक आध शहर जो है वो गिर गया है और रूसी कब्जे में है, और अमेरिकन भी कह रहे हैं कि ज़्यादा। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, हम यहाँ पे कोई मिलिट्री मैप्स वहाँ पे ड्रॉ करने नहीं बैठे कि वहाँ पे फोर्सेस कहाँ पहुँची हैं कहाँ पहुँची हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जितनी ये देर कॉन्फ्लिक्ट जाएगी, जितना भी हीरोइकली यूक्रेनियन फोर्सेस मैदान में रहें, तवाज़ुन उनके खिलाफ, उसकी सुपीरियॉरिटी जो है, मिलिट्री सुपीरियॉरिटी रूस की बहुत ज़्यादा है। वो आपने टैंक्स उनके देखे हैं, उन जो फुटेज है T-72 टैंक्स, उसको तो देख के डर लग जाता है, वो इतने बड़े, और आगे से उनकी वो कैनन्स वगैरह वो है। इसलिए जो अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुज़ाकरात की तरफ, पहले यूक्रेन और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की तैयार नहीं थे कि बेलारूस जो है वहाँ पे हम मुज़ाकरात करें, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मजबूरन उनको मानना पड़ा है। और ये सबसे चीज़ है। एक और चीज़ हमें कल भी हमने कही थी, रूस इस तरीके से हमला यूक्रेन पे नहीं कर रहा जैसे अमरीकियों ने बगदाद पे, इराक पे और अफ़गानिस्तान पे किया। वो कोई डेज़ी कटर्स इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो कोई कीव को बमबारी की जद में नहीं ला रहा, वो सिविलियन एरियाज़ की वो जो लफ्ज़ से कारपेट बॉम्बिंग नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता है वहाँ भी हम जैसे लोग हैं और हमने आइंदा किसी ना किसी शक्ल में को एग्जिस्ट करना है। यूक्रेन ने भी करना है, रशिया ने भी करना है, और मेरा ख्याल है रशिया का एम ये नहीं है कि उसे वो कॉन्कर करके और वो हिस्सा बना दे, एक नया USSR खड़ा करे, वो नहीं है, उन्होंने करना है। तो मुज़ाकरात में बहुत कुछ हो सकता है। अब ये अफसोस करना कि ये पहले क्यों नहीं किया था, तो वो तो गुजर गया ना, वो पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है।
اب جو ہے جتنا جلدی مذاکرات ہوں، جتنا جلدی ویسٹرن انفلوئنس کو تھوڑا باہر رکھا جائے اور روس اور یوکرین آپس میں معاملات طے کریں، اور تھوڑا سا پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہے وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں یوکرینین لیڈرشپ کے ساتھ کہ یہ گینگسٹرز ہیں، یہ نیو نازیز ہیں، ایسی چیزیں ان کو نہیں کرنی چاہیے، اور میرے خیال روس کے صدر کو اور روسی قیادت کو ایسی زبان زیب نہیں دیتی۔ آپ نے آخر آپ میدان جنگ میں جیت بھی جائیں، آپ نے ریاست یوکرین کے ساتھ، یوکرینی لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ نے معاملات طے کرنے ہوں گے۔ یہ کوئی جرمن فوج نہیں ہے جو کہ بالکل زیر وہ جو ہے تسلط۔ لیکن ایاز صاحب، موجودہ سینیریو میں جو مالی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں روس پر، سوئفٹ سسٹم سے روس کو آؤٹ کرنا اور شپنگ کمپنی پر پابندیاں لگانا، یہ تمام پابندیاں روس کی طاقت پر غالب آ سکتی ہیں؟ نہیں، غالب نہیں آ سکتی۔ دیکھیں نا، ایران جو ہے اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا روس ہے۔ ایران کے خلاف ٹوٹل سینکشنز ہیں، نارتھ کوریا کے خلاف سینکشنز ہیں، یہ دونوں ممالک جو ہیں بالکل سخت سینکشنز کی زد میں ہیں، لیکن ایران نے کیا گھٹنے اپنے ٹیک دیے ہیں؟ نارتھ کوریا نے کیا گھٹنے ٹیک دیے ہیں؟ کجا اس کے کہ روس ایسے کرے، ایفیکٹ ان پہ پڑے گا، پر ایفیکٹ ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم ایک ہوتا ہے۔ اب یہ جو سوئفٹ کی پابندیاں وہ کیا ہیں، کیا بیسکلی کہ آپ کے بینکس جو ہیں وہ منی جو ہے، پیسہ جو ہے، مالی ادائیگیاں بھیج اور لے اس جلدی سے نہیں سکتے، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں روس کے، اس پہ کوئی قبضہ کر رہا ہے یا ان کے پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ سینکشنز ہٹ کرتے ہیں، لیکن سینکشن سے آپ روس کو جو ہے یہ آپ کہیں کہ جی گھٹنے ٹیک دے گا، ایسے بات بالکل۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا آئندہ جو آئل کی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے اور مائکرو چپس جو ہیں اور وہ جو ہیں اس پہ اثر پڑے گا۔ ہاں بھائی، اثر پڑے گا، ہمارا کیا وہ محاورہ ہے کل کس نے دیکھا ہے۔ تو یہ سینکشنز ہوتے رہتے ہیں، ایفیکٹ اس کا پڑتا ہے۔ آخر یہ روس جو لڑ رہا ہے تو پیسے تو اس کے خرچ ہو رہے ہیں، ریسورسز خرچ ہو رہے ہیں، تو وہ چیز اور ہے، لیکن سینکشن سے انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکنے، اور یہ کوئی سوچ بھی نہیں رہا، اور وہ بھی نہیں سوچ امریکنز اور وہ جو ہے ویسٹرن یورپینز جو ہیں وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہماری سینکشن سے وہ نیچے ہو جائے گا۔ انہیں کچھ کرنا ہے، جیسے جرمنی کی پالیسی تھی کہ وار زون میں ہم نے کبھی ایکوپمنٹ نہیں دینا، لیکن یوکرین کی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ملٹری ایڈ جو ہے ڈائریکٹلی اس کا اعلان کیا کہ ہم یوکرین کو دیں گے، جو جرمنز کے لیے بڑی بات ہے، وہ ایسے کرتے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن سلمان صاحب اب تک جو اہم پیشرفت ہوئی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، بیلاروس مذاکرات پر آمادہ ہو گئے ہیں یوکرینی صدر، تو کیا بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، معاملہ طے ہو سکتے ہیں، کارگر ہو سکتی ہے یہ بات چیت؟ دیکھیں مریم، آج تاریخ کیا ہے؟ 27 فروری ہے۔ تھوڑا سا اپنی طرف بھی دیکھیں کہ جب کسی بڑے ملک کے ساتھ کوئی چھوٹا ملک ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے مفادات کے حوالے سے، اپنی سیکورٹی کے حوالے سے، اپنی سلامتی کے حوالے سے الرٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے 27 فروری کو بھارت نے اسی طرح کا ایک شب خون مارا تھا اور بالا کوٹ کے محاذ پہ ایک حملہ کیا ہے، اور حملے میں کہا کہ ہم نے 350 وہاں پر دہشت گرد مار دیے ہیں، اور پلیس پہ ایک کوا مرا ہوا، لیکن 24 گھنٹے کے اندر آپ کی ایئر فورس نے، پاکستانی ایئر فورس بڑی الرٹ بیٹھی تھی، وہ تو موقع کی تاڑ میں تھے کہ یہ کریں جارحیت، اور پھر دن میں تارے دکھائے تھے۔ اور میں آپ کو اور بتا دوں کہ ایئر فورس کا فیصلہ تھا کہ جی ہم نے اب ان کو چھوڑنا نہیں، وہ تو پاکستان کی عسکری لیڈرشپ نے کہا کہ ہم نے جارحیت نہیں کرنی، لیکن ہم نے ان کو سبق سکھانا تھا، سبق سکھا دیا، اور اس کے بعد ان کو ضرورت نہیں ہوئی۔ دیکھیں جب اس طرح کی صورتحال ہو نا تو پھر کسی کے اکسانے پہ کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور وہاں پر جو کچھ ہوا ہے کہ امریکہ تو خود یورپ کا تحفظ نہیں کر سکا، اور پھر روس نے ان کو سبق سکھا دیا۔ اب جو صورتحال آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات، جو روس نے جارحیت کی ہے، دیکھیں پہلے تو ایک یہ کہ جنگ جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے، اور 21ویں صدی ہے، 21ویں صدی کے اندر تو آج سے اس حملے سے پہلے تو یہ تصور بھی نہیں تھا، اور خود روس آپ کو یہ کہتا نظر آ رہا تھا کہ میں اس طرح کی جارحیت نہیں کروں گا، لیکن جب بات مفادات کی ہو اور آپ کی پشت پہ کوئی شرارت کرنے کی کوشش کر رہا ہو
تو پھر اپنی علاقائی سلامتی اور اس کو یقینی بنانے کے لیے جو ممکنہ اقدامات ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں. آپ نے ابھی یہ سوال کیا کہ جی کیا روس جو ہے وہ جو اس پہ پابندیاں لگا رہی ہیں کارگر ہوں گی. میرا خیال جو لوگ جو ملک اس پر پابندیاں لگا رہے ہیں انہوں نے ایک بات تو تسلیم کر لی ہے نا کہ وہ عسکری حوالے سے وہ روس کو تو نہیں شکست دے سکے, وہ روس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے, تو وہ یہ ٹیکٹس استعمال کریں گے. اور روس کوئی چھوٹی طاقت نہیں ہے, وہ طاقت کے حوالے سے, فوجی طاقت کے حوالے سے آج بھی ایک بڑی قوت ہے, اور یہ موقع اسے امریکہ نے فراہم کر دیا ہے. اب وہ اپنے پل پرزے جو ہے اور بکھیرنے کی کوشش کرے گا, اور وہ کوشش کر رہا ہے. اب یہ جو مذاکرات کا عمل ہے, ایک طرف یہ مذاکرات کا عمل چل رہا ہے, دوسری طرف سینکڑوں کی تعداد میں راکٹ برسائے جا رہے ہیں, ایک کے بعد دوسرا شہر, دوسرے کے بعد تیسرا شہر. تو بات یہ کہ جنہوں نے مدد کرنی تھی, جنہوں نے اس کو یقین دہانی کروائی تھی کہ اس طرح کی صورتحال کے اندر ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہ ابھی تک بیانات پر ہیں. اور وہ جو اب آپ نے کہا کہ وہ اشیاء کی سپلائی اور وہ پتہ نہیں کب تک پہنچے گی, یہ جو بحری بیڑے مدد کے لیے آنے کی باتیں کرتے ہیں وہ بحری بیڑے پہنچتے نہیں ہیں. ہمیں وہاں کے زمینی حقائق دیکھنے چاہیے کہ کیا ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے. رشیا نے اپنے مفادات یقینی بنانے کے لیے جو ممکنہ اقدامات کرنے تھے وہ کر رہے ہیں. البتہ وہ جو امریکہ کا ایک سپر پاور کا تصور جو ہے وہ گنا گیا ہے, اور جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے یہ معاملات وہاں پر رکنے والے نہیں ہیں. دیکھیں ہمارے کچھ دوستوں کی رائے یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں کے اندر معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکی ایجنڈے کے مطابق ہے, چونکہ امریکہ اپنے مفادات کے حوالے سے بڑا شفاق ہے. یہ ہمارے ساتھ جنرل ضیاء الحق والے واقعے کے اندر انہوں نے اپنا سفیر بھی چڑھا دیا تھا کہ کسی کو شک نہ پڑے, تو وہ اپنے مفادات دیکھتا ہے. اور اس کو جو یہاں پر جگنسائی اس کی افغانستان کے حوالے سے ہوئی ہے وہ نہیں چاہے گا. وہ اپنی جس عزت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت میں دو بڑی سپر پاور تھی, اور روس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں ہمارا کیا کردار تھا, دیگر فورسز کا کیا کردار تھا, وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. لیکن بعض اوقات آپ کے اقدامات جو آپ قوت کے حصول کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ اپنے مفادات یقینی بنانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی آپ کو الٹے پڑ جاتے ہیں. لہذا جو نئی ایک صورتحال طاری ہوئی ہے اس حد تک تو درست ہے کہ ہم براہ راست اس میں شریک نہیں ہیں, لیکن اگر یہ معاملہ طول پکڑتا ہے تو یہ عالمی امن کے لیے بھی خطرناک ہوگا. تیسری عالمی جنگ بھی اسے آپ خارج از امکان نہیں کہتے. میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال بنی تھی کہ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے, اور ہم ہمیشہ سیاسی معاملات میں بھی کہتے ہیں معاملات وہی نتیجہ خیز ہوتے ہیں, وہی ثمرآور ہوتے ہیں جو امن کے ذریعے, جو مذاکرات کے ذریعے حل ہو. جنگوں کے ساتھ معاملات اور زیادہ بڑھتے ہیں, اور ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ روس نے کسی بھی سطح پہ پسپائی اختیار کی ہے. وہ یقیناً جب اسے لوگ کہیں گے وہ کہیں گے جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن انہوں نے یوکرین کو سبق ضرور سکھانا ہے, چونکہ ایک خناس جو اس کے ذہن میں بھر دیا گیا تھا امریکہ اور نیٹو کی جانب سے, وہ کس کے لیے تھا؟ وہ میسج تو رشیا کے لیے تھا, اور رشیا نے وہ میسج سمجھ کے قبول کرتے ہوئے اس کا جواب دیا ہے. اب جب آپ وہ کہتے ہیں نا آپ کی پوزیشن ایسی نہیں تھی, آپ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے, تو پھر دیکھ لیں وہ کہ دھکا کس نے دیا ہے. اور جب تک اس طرح کی بڑی طاقتیں اپنے شفاق مفادات کے لیے چھوٹے ملکوں کو استعمال کرتی رہیں گی, دنیا میں امن قائم نہیں ہو پائے گا. لیکن امریکی صدر جو بائیڈن تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد ہمارے پاس دو ہی آپشن تھے, تیسری عالمی جنگ یا اقتصادی پابندیاں, اور اقتصادی پابندیاں ہم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ تیسری عالمی جنگ کو ٹالا جائے. واقعی امریکہ کی نیت یہی ہے کہ تیسری عالمی جنگ کو برپا ہونے سے روکا جائے؟ اس کا بڑا آسان طریقہ تھا کہ امریکہ اپنی ہسٹری کو ہی پڑھ لیتا تو شاید اس کا جواب مل جاتا. بائیڈن صاحب کو 1962 میں دیکھنا چاہیے کہ جو کیوبن میزائل کرائسس ہوا تھا وہ کیا تھا. کیوبا میں روس نے میزائل لگائے اور امریکہ نے اسے اپنی سیکیورٹی کے لیے تھریٹ قرار دے دیا کہ یہ روسی میزائل ہماری علاقے کے اتنے قریب, یعنی چند سو میل کے فاصلے پر, ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور اس وقت امریکہ نیوکلیئر کنفرنٹریشن کے لیے تیار تھا کہ ہاں اگر یہ نہیں کریں گے ہم نیوکلیئر پہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن روس نے سٹیپ بیک کیا اور وہ میزائل ہٹا لیے. اب اگر روس یہ کہتا ہے کہ ہمارا سیکیورٹی انٹرسٹ یہ ہے کہ جو نیکسٹ ڈور, یعنی یہ کوئی درمیان میں یوکرین میں اور روس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, بارڈر شیئر ہوتا ہے, سمندر تو ساتھ ہے ہی لیکن بارڈر شیئر ہوتا ہے. روس کا اعتراض یہ ہے کہ امریکہ نیٹو کو جو ایسٹ ورڈ بڑھا رہا ہے
اور رشیا کے بارڈر تک لے جا رہا ہے، یہ ہماری سیکیورٹی کا تھریٹ ہے۔ تو اگر بائیڈن صاحب 62 کو پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ روس کے لیے تو معاملہ زیادہ سیریس ہے کہ اگر نیٹو یوکرین میں آ جاتا ہے اور نیٹو کی فورسز، چلیے امریکی نہ صرف دوسرے ممالک کی فورسز وہاں آتی ہیں، وہاں آپ سیکیورٹی سسٹم جس سے مانیٹرنگ کی جاتی ہے وہاں آپ انسٹال کر دیتے ہیں، تو کیا 1962 کے تجربے کی روشنی میں کیا روس اس کا مجاز نہیں ہے کہ وہ اس پہ سوال کھڑا کرے؟ بات یہ یک طرفہ انداز میں جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کتنی ہی ڈپلومیسی کی بات کریں، آپ امن قائم نہیں کر سکتے۔ امن کے لیے تھوڑا بہت انصاف کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، تھوڑا بہت اصول کا بھی ہونا ہوتا ہے۔ یہ آرگومنٹ کہ جناب سوورن سٹیٹس میں کوئی دخل نہیں دیتا، وہ عراق کو سوورن سٹیٹ نہیں تھا جب امریکہ نے وہاں کا، افغانستان سوورن سٹیٹ نہیں تھا، کارروائی ہو گئی۔ تو یہ باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس میں جو اس وقت یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ ڈائیلاگ کی امید بن گئی ہے، لیکن ڈائیلاگ تو اسی وقت کارگر ہوگا نا کہ اگر جو یوکرین کے صدر ہیں وہ سیاسی اور ملٹری حقیقتوں کو سمجھتے ہوئے معاملات کو ڈیل کریں گے تو وہاں ایگریمنٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ امریکہ ان کی مدد کر دے گا یا نیٹو ان کی مدد کو آئے گا، تو ایسا پھر وہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور نیٹو فزیکلی وہاں نہیں آئے گا۔ دیکھیے امریکہ کے اندر اس وقت ایک بڑا سٹرونگ سینٹیمنٹ ہے کہ اپنی فورسز کو فزیکلی کمٹ نہ کریں کسی دوسری جگہ۔ افغانستان ان کے ذہن میں ہے، عراق میں جو ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ بھی ان کے ذہن میں ہے، لہٰذا یہ سمجھنا کہ امریکہ اپنی فورسز کو وہاں بھیج دے گا اس کا ہمیں کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ باقی رہا نیٹو نے یہ کہا ہے کہ ہم اسلحہ سپلائی کریں گے، تو اسلحہ سپلائی جو ہے نا بائی ایئر تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ایئرپورٹس ان کے کافی نقصان پہ روس نے پہلا کام یہ کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ بائی روڈ اگر پہنچاتے ہیں تو جرمنی اور یوکرین کے درمیان جو ملک موجود ہیں ان سے گزر کے ہی آپ بائی روڈ جائیں گے نا، اور اس کے بعد یوکرین میں انٹر ہوں گے آپ۔ یہ اتنا آسان سچویشن نہیں ہے۔ انہوں نے اسلحہ پرووائڈ کیا تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے، کچھ ملا ہے اسلحہ اس کو، تو میرا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ ٹینشن کو بڑھائیں، انکریج کریں کہ یوکرین انڈیپینڈنٹلی سیاسی اور ملٹری حقیقتوں کو سامنے رکھ کے کوئی ڈائیلاگ کر لے کیونکہ اس کا راستہ نکلے۔ کیونکہ روس نے جو کارروائی کی ہے، دیکھیے بیلنس تو ظاہر ہے روس کے حق میں، لیکن اس کارروائی میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ وہ بڑے کوشن کے ساتھ آگے موو کر رہے ہیں، کیونکہ اگر اوور رن کرنا چاہیں تو وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اوور رن کرنے سے یعنی اس کو قبضہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ روس کے لیے مسئلہ بڑھتا ہے۔ اور روس کے حق میں یہی ہے کہ وہاں پہ وہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹ رہے اور وہاں پہ ایک ایسی حکومت ہو جو روس کے سیکیورٹی مفادات کا خیال رکھے، یہ ہے۔ اور اسی لیے روس کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے حکومت کولیپس کر جائے، وہ نہیں کی ہے۔ یوکرین کی حکومت ابھی تک کولیپس نہیں کی ہے، اپنی جگہ قائم ہے ان کی حکومت، اور روس جو ہے محتاط طریقے سے ملٹری پریشر کو بڑھا رہا ہے۔ اگر وہ فیصلہ کر لے کہ 100% ملٹری پریشر ہم نے استعمال کرنا ہے تو یوکرین کوئی سٹینڈ نہیں کر سکتا، لیکن اس سے روس کے مسائل بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے، لہذا روس کے انٹرسٹ میں وہاں فتح نہیں ہے، ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے۔ تو اگر یہ آج گفتگو کی جو امید بنی ہے، اگر یہ گفتگو کی امید سے کوئی راستہ نکل آئے تو میرا خیال یہ ہے کہ امن بحال ہوگا۔ جہاں تک اکنامک سینکشنز کا آپ نے ذکر کیا، اس سے روس کی مشکلات میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن روس کو اس سے آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ سوئفٹ سسٹم یہ وہ، آپ کو یہ معلوم ہے اگر آپ بینکنگ سسٹم سے ڈیلنگ کرتے ہیں تو صرف روس ہی ڈیلنگ نہیں ہوتا، یورپی ممالک ڈیلنگ ہوتے ہیں۔ یورپی ممالک اور روس کے درمیان اکنامک انٹریکشن اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس پابندیوں کو چند ہفتوں سے زیادہ قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن خاور ہم دیکھ رہے ہیں جو موجودہ صورتحال ہے، روس کی طرف سے متوازن بھارتی موقف کی تعریف کی گئی ہے۔ سلامتی کونسل میں روس کے خلاف ایک مذمتی قرارداد میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا بھارت میں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں دوسری طرف بھارت کوارڈ کا بھی حصہ ہے جس میں امریکہ شامل ہے اور وہ سب ایک چین کے خلاف اتحاد بنایا گیا۔ موجودہ جو صورتحال بن چکی ہے، خطے میں نئی صف بندی ہونے جا رہی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے یوکرین تنازع کے بعد؟
देखिए जी, यूक्रेन के ऊपर जब रशिया ने जिस दिन हमला किया उसके बाद मेरे ख्याल में पूरी जो दुनिया का वो ख़ास तौर पर जो एक व्यू है वो अब तब्दील हो गया है। जो एक बात की जा रही थी पिछले 3-4 दहाइयों से कि जी दूसरी जंग अजीम के बाद यूएन बन गया और एक ख़ास तौर पर यूरोप के अंदर जो यूरोप को पुरअमन रखने के लिए डिफरेंट वहाँ पे जो तरीक़ाकार अपनाए गए, नेटो आ गया और ये वहाँ पे अमन बहाल रहेगा। लेकिन अब ये यूक्रेन के ऊपर ये सारे का सारा जब ये मसला यूक्रेन को पेश आया है उसके बाद वो तो तमाम जो तासुर था जो जिस तरह इसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च भी की गई वो तो मेरे ख्याल में सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब दुनिया यकदम तब्दील होने जा रही है और आने वाले हर महीने साल के अंदर देखेंगे कि ये अब हालात तब्दील होंगे। 2-3 चीज़ें जो बड़ी वाज़े डेवलप हुई हैं ये यूक्रेन के ऊपर जिसने रशिया ने हमला किया उसके बाद ये कि ख़ास तौर पर रूस और चाइना अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। माजी के अंदर ये एक दूसरे के इतने करीब नहीं थे। ये मशहूर ज़माना वो निक्सन का जब वाक़या जब हमने हेनरी किसिंजर को वहाँ पे चाइना पहुँचाया था, आहिस्ता आहिस्ता जो है चाइना अमेरिका के साथ ट्रेड में गया, अभी भी है। और रशिया और चाइना की आपस में कुछ ज़्यादा लगती नहीं थी। दरमियान में इनके जो 2700 किलोमीटर का बॉर्डर भी है चाइना और रशिया के दरमियान। अब जब कि नज़र आ रहा है कि एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ रशिया है, रशिया ने अपने आप को असर्ट किया है, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला करके बड़ा एक वाज़े पैगाम दे दिया है कि ये इनफ इज़ इनफ। जो हम ब्लफ आप कह रहे थे कि शायद हम ब्लफ कर रहे हैं तो ब्लफ अब कॉल हो गया है। लिहाजा अब ये जो आपने बात की इंडिया के हवाले से, अब इंडिया को भी इस खत्े के अंदर रहना है। एक तरफ चाइना है, चाइना के साथ रिसेंटली जो लद्दाख के अंदर सारा वाक़या पेश आया वो भी सबके सामने है। तो अगर इंडिया जो है रूस के अगेंस्ट भी जाता है जिसके साथ उसके रवायती जो है डिफेंस रिलेशनशिप हैं, अभी रिसेंटली S-400 मिसाइल्स उन्होंने जो हाईली टेक हैं वो लिए हैं, अगर वो रूस को नाराज़ करता है तो फिर इस खिते के अंदर वही वाला हिसाब होना है जिस तरह यूक्रेन के साथ हो रहा है कि अमेरिका वहाँ से तो बाहर बैठ के सपोर्ट करता रहेगा इंडिया को, लेकिन इंडिया को तो इस खिते के अंदर सर्वाइव करना है। एक तरफ रशिया है, साथ में चाइना है, तो दोनों को वो नाराज़ नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी वाइज पॉलिसी है मौजूदा इंडियन हुकूमत की तरफ से। उन्होंने अपने आप को एब्सटेन किया है। अल्लाह का शुक्र है कि हम जो सिक्योरिटी काउंसिल के मौजूदा जो दौर चल रहा है वहाँ पे हम नॉन सिक्योरिटी मेंबर भी नहीं है, क्योंकि वहाँ फिर आपको कोई ना कोई फिर आपको फैसला करना पड़ता है, या किसी के हक में जाते हैं या एब्सटेन करते हैं, उससे भी लोग इंटरप्रेट करते हैं कि जी आप किस पार्टी के साथ हैं। लिहाजा ये तो चीज़ तय है। अब ये जो बात की जा रही है ना कि जी एक तासुर ये बन रहा है कि एज एफ के जी बिल्कुल रूस के लिए यूक्रेन एक तरने वाला है। मेरे ख्याल में ऐसी बात भी नहीं है। देखें यूक्रेन रूस के बाद यूरोप का एक बहुत बड़ा मुल्क है जियोग्राफिकली। अब यूक्रेन जो है उसके जो ट्रेड रिलेशनशिप है चाइना के साथ, पूरी दुनिया को वो एक बहुत बड़ा व्हीट एक्सपोर्टर है, तो दुनिया के डेफिनेटली इंटरेस्ट यूक्रेन के साथ भी हैं। तो सपोर्ट उस तरीके से रूस को इतनी आउटवर्डली नहीं आए कि जी ठीक है आप यूक्रेन के ऊपर पूरी तरह कब्जा कर लें। हाँ, अगर फिजिकली कब्जा भी करना है तो यूक्रेन के ऊपर कब्जा करने के लिए इतनी लंबी आपको जंग लड़नी पड़ेगी, फिर वहाँ पे आपको अच्छी खासी तादाद के अंदर आपको फ़ौज रखनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में रशिया की इकोनॉमी के अंदर इतनी बड़ी जान नहीं है कि वो लंबे अरसे के लिए इस जंग को या इस कॉन्फ्लिक्ट को प्रोलॉन्ग करें। लिहाजा तेज़ी के साथ वाक़यात डेवलप होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन ये बात अलबत्ता ज़रूर है कि जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड का एक तासुर कायम किया हुआ था अमेरिका बहादुर की तरफ से, ख़ास तौर पर जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, रशिया USSR टूटा 90s, उसके बाद अर्ली 2000 अमेरिका जहाँ पे जाता था वहाँ पे हमला कर देता था। डॉक्टर साहब ने अभी बात की, इराक चला गया, अफगानिस्तान चला गया। अब उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के भी सारे मेंबरान आराम से हाथ बांध के उनके पीछे खड़े हो जाते थे। अब तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब मुद्दा पेश आता है तो वहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, खासतौर पर चाइना तो और रशिया एक साइड पे खड़े हुए हैं। लिहाजा पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बड़ी अच्छी खबर है कि जी मुज़ाकरात के ऊपर बात चल रही है। मेरे ख्याल में जो मौजूदा उनके सदर हैं यूक्रेन के, वो अब थोड़ा सा अक्ल का अगर जो मुजाहरा करते हैं तो उनको ये सोचना मेरे ख्याल में चाहिए कि उनका जो बचाव है, सर्वाइवल है, वो मेरे ख्याल में रशिया के साथ ज़्यादा बनता है। यस, यूरोपियन यूनियन में वो शामिल होना चाहते हैं, यस नेटो की मेंबरशिप उनको चाहिए, लेकिन वो जाहिर है फिर उसके लिए आपको रूस को नाराज़ करना पड़ेगा, और रूस इस हद तक नाराज़ होगा कि उसने फिर आपके साथ जो हरकत की है उसका भी आपको हमेयाजा भुगतना पड़ेगा।
لہٰذا اب یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے یوکرین کی، جس کے حوالے سے ایاز صاحب نے بات کی کہ پریزیڈنٹ پوٹن کو اچھے الفاظ نہیں استعمال کرتے، لیکن چونکہ حالات اس طرح پیدا ہو گئے ہیں، پریزیڈنٹ تو وہی ہیں، ویزنسکی ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ ان کو بات کرنی پڑے گی۔ امید یہی ہے کہ وہ جو ایک ابہام کے اندر نیٹو نے 2008 کے اندر فیصلہ کیا تھا نا، اس میں ٹائم لائن کوئی نہیں دی تھی، انہوں نے کہا جی ہم یوکرین کو بھی اپنا حصہ بنا لیں گے، نیٹو کے اندر شامل کر لیں گے۔ اس تب سے لے کے آنورڈ ظاہر ہے جو رشیا کو اس کے اوپر کنسرن ہے، لہٰذا نیٹو کو بھی اس پہ واضح کرنا پڑے گا، اور تمام جو دنیا کی مہذب خاص طور پر UN لیول کے اوپر ان کو بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا۔ ادروائز جس طرح آج باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی، کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ فرانس نے کہا جی ہمارے پاس بھی نیوکلیر ویپنز ہیں، آج پریزیڈنٹ پوٹن نے آپ ہی اس کی جو ڈیٹرنٹ فورس ہے اس کو ہائی الرٹ پہ کر دیا ہے۔ ایسے معاملات کے اندر جو ماضی کے اندر تو واقعات اسی طرح ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اس تنازع کے تمام فریقین کو عالمی امن، بین الاقوامی معیشت اور خطے کو تباہی سے بچانے کے لیے جنگ کے میدان کے بجائے مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر اختلافات کا پرامن حل تلاش کرنا ہوگا۔ ابھی ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا آغاز آج کراچی سے ہو چکا ہے، اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم عوامی طاقت کے ذریعے اس سلیکٹڈ حکومت کو ہٹائیں گے اور اسلام آباد پہنچ کر اس حکومت پر حملہ کریں گے۔ ایاز صاحب، کیا مقاصد لگ رہے ہیں آپ کو پیپلز پارٹی کے اس لانگ مارچ کے، اور مقاصد حاصل ہو پائیں گے لانگ مارچ کے ذریعے؟ ویسے آپ مجھے بتا دیں، آئی وانٹ ٹو بی انلائٹنڈ کہ مقاصد کیا ہیں ان کے۔ انہوں نے ایک 38 مطالبات کے نکات جاری کیے ہیں جو آپ کے سامنے اس کاغذ کو آپ رہنے دیجئے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنا ایک ڈرامہ بازی کر رہے ہیں کہ ہم بھی ہیں اور یہ ہے اور قوت ہے اور اسلام آباد جائیں گے اور فلانا کریں گے ڈمکانا کریں گے، اور انہوں نے یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے جس کے بغیر آپ پروگرام آپ کا مکمل نہیں ہوتا، ہمارا جو ہے ٹاک شو نہیں ہوتی، اس کو کس طریقے سے انہوں نے گھمایا ہے کہ پرویز الہی یہاں پہ آ جائیں، شہباز شریف وہاں پہ آ جائیں، اور پھر الیکشن مطلب 1.5 سال کے لیے چلیں، مطلب کتنا خوبصورتی سے، اور اس کا امپیکٹ وہاں لنڈن پہ کیا ہوا ہوگا کہ شہباز شریف بن جائیں یہاں پہ۔ اتنا جو ہے دھماکہ وہ یوکرین اور روس کے درمیان نہیں ہوتا جتنا کہ نون لیگ میں پیدا ہو جاتا ہے اگر آپ شہباز شریف کا نام لیں تو۔ تھوڑا سا تو آپ کہیں نا کہ آگے ان کو لے آئیں، اوہ بونچال وہاں پہ ہو جاتی ہے۔ اور مجھے کوئی بریک میں وہ اس سے پہلے پروگرام پہلے کہہ رہے دیکھیں جی شاہد خاقان کیسے بول پڑے ہیں فلانا، پھر وہ جب شہباز شریف کو تھوڑا سا آگے آپ کرتے ہیں تو شاہد خاقان وغیرہ جو ان ایکشن آ جاتے ہیں۔ مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور جو ان کے زیادہ جاننے والے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب سے اتنی الرجی جو ہے وہ تو اور جماعتوں کو ہونی چاہیے۔ یہاں پہ عجیب کیفیت ہے کہ سب سے زیادہ الرجی جو ہے شہباز شریف میاں، وہ کل کے جو تھے اسٹرانگ مین آف پنجاب، وہ نون لیگ میں ہے، یہاں پائی جاتی ہے، اور جو وفاداران جاتی عمرہ سمجھے جاتے ہیں یا آج کل وفاداران لندن، سب سے زیادہ پہلا ریاکشن ان کا ہوتا ہے کہ جب تک کوئی ٹیڑھی بات وہ نہ کریں، اور شاہد خاقان عباسی اس میں ماہر ہیں، ویسے ایسی ٹیڑھی بات کرتے ہیں جو لندن کو بھاتی ہے، اور شہباز شریف صاحب سوچتے رہ جاتے ہیں کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ تاڑی پٹی تو تلک رکھ دینے نا۔ نہیں سر، اب ہم آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں سلمان صاحب، بتائیں تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے۔ سلمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، شاید خاقان عباسی سے بات یہ ہوئی جو ہے ہے سلمان صاحب آپ کی؟ یا میرے خیال خاور گھمن صاحب کو سمجھ ہے اس کی، یا آپ کو سمجھ ہے، نہ وہ بتاتے ہیں نہ آپ بتاتے ہیں۔ نہیں اب سلمان یہ صاحب، جو لانگ بات تو ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ، اب پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ ایسی ہے جیسے میں لانگ مارچ آج اعلان کر دوں کہ جی میں یہاں سے چکوال لانگ مارچ کروں گا، جس کا نہ سر نہ پیر نہ کوئی مقصد نہ کچھ، تو پیپلز پارٹی نے کون سی کرنی ہے؟ لیکن داد دیں ان کو
अपने आप को उन्होंने, वो जो कहते थे कि ख़त्म हो गया जमात सब कुछ है, अपने आप को किस खूबसूरती से हर इक्वेशन में उन्होंने रखा हुआ है। और लॉन्ग मार्च आज कर रहे हैं, किसके खिलाफ आप कर रहे हैं? मुआवन सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे बड़े मुआवन तो पीपल्स पार्टी हैं, जो हर बार एक पॉइंट पे जाके रुक जाते हैं और आगे उन्होंने नहीं किया। और आसिफ जरदारी साहब इतने खूबसूरती से, और ये जो फार्मूला जो यहाँ पे दिया था कि परवेज इलाही साहब यहाँ पे आ जाएं, शहबाज शाबाश, ये तो पीपल्स पार्टी की मास्टरपीस। अच्छा, इसको तो दाद देनी चाहिए, यहाँ पे है। और बीच में वो लंदन वाले कह रहे होंगे कि देखे तो सही ना, चलाकियां दिखा रहे हैं, और किसको दिखा रहे हैं चलाकियां? तो ये पीपल्स पार्टी की चलाकियां। तो आप पूछते ही नहीं कि लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है, वो आप मुझे बताना फिर इसके बाद। नहीं, पहले सलमान साहब से पूछते हैं। शाहिद साहब से बात हुई है सलमान साहब की, क्या पीडीएम हिमायत करेगी पीपल्स पार्टी के इस लॉन्ग मार्च की? देखें, पीपल्स पार्टी का लाहे अमल क्या है, उन्होंने लॉन्ग मार्च क्यों किया है? एहतजाज करना, तहरीक चलाना या लॉन्ग मार्च करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हक है। और पीपल्स पार्टी माजी के अंदर पाकिस्तान की एक बड़ी और नेशनल पार्टी रही है। मेरा ख्याल है उन्होंने ये जो लॉन्ग मार्च किया है, इससे पहले वो इस बात के तो कभी हक में नहीं रहे कि कोई ऐसा इकदाम किया जाए जिससे सिस्टम अपसेट हो, चूँकि वो सिस्टम का हिस्सा है, एक सूबे के अंदर उनकी हुकूमत है। और अब ये जो सारा वो अमल करने जा रहे हैं, मेरे ज़ाती ख्याल में चूँकि ये सारी आने वाले इंतखाबात की तैयारी है, और ख़ास तौर पे उनका टारगेट पंजाब है, चूँकि पंजाब में अगर उन्हें किसी हद तक कोई पजीराई नहीं मिलती, तो एक तरफ ये कि ना उनका वो जो कौमी हैसियत बहाल हो सकेगी, और ना कोई वफाक के अंदर उन्हें ज़िम्मेदारी मिलने का कोई इम्कान होगा। जनूबी पंजाब के अंदर कुछ नशिस्तें ज़रूर हैं, और उसमें भी पीपल्स पार्टी से ज़्यादा वहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की और मखदूम अहमद महमूद साहब की हैं। मुल्तान है, रहीम यार खान है। पीपल्स पार्टी का एज सच वो रोल नहीं है, और सेंट्रल पंजाब में वो कैफियत सबको पता है। अब जो बात आप शाहिद खान देखें, बात ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में पहले से ये बात कहती आ रही थी कि सूरत हाल जिस नहज पे पहुंच गई है, इस नहज में कोई भी पार्टी जो है वो डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं रही, और एक नए मैंडेट के लिए लोगों के पास जाना चाहिए। और आपको याद होगा कि मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था कि आसिफ जरदारी साहब का शहबाज शरीफ साहब के घर पहुंचना पाकिस्तान में सियासी तब्दीली से बड़ी बात थी मेरे ख्याल में। और उसके बाद वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के यहाँ गए, फिर वो जो मुलाकातों का एक लामतनाही सिलसिला शुरू है। ये बात तो आप लोग इसकी तायद करेंगे कि मैं कहता था कि जब तक कोई हुकूमती इत्तेहादी खुले तौर पे इनकी हिमायत नहीं करेगा, ये अदम एतमाद मूव नहीं करेंगे। और अदम एतमाद अब तक क्यों मूव नहीं की जा रही? इसलिए कि अभी तक के उनके दरमियान कुछ चीज़ें तय नहीं, और ये सारी चीज़ों को हम सिर्फ अदम एतमाद के हवाले से ना देखें, आने वाले इंतखाबात के हवाले से देखें। और वो जो अयाज साहब बार बार शाहिद खाकान अब्बासी, देखें अयाज साहब, हम तो आपसे चीज़ें सीखते हैं। आप चकवाल से जब आते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ मसाला ज़रूर होता है, और वो मसाला किस हद तक कारगर होता है ये अब आने वाले हालात में पता चलेगा। इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का बड़ा मसला जो है वो आने वाला इंतखाबात है कि इंतखाबात में उनकी क्या पोजीशन होगी। अलबत्ता ये बात आपने एक मार्च का तो जिक्र कर दिया, एक मार्च का रुख उधर भी है, कराची की तरफ भी है। जिस तरह पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर पजीराई चाहती है, इस तरह तहरीक इंसाफ सिंध के अंदर भी किसी हद तक पजीराई चाहती है। शाह महमूद कुरैशी साहब को वहाँ पर रुखसत किया है। शाह साहब का एक आधे हल्के में तो असर रसूख है, मुझे नहीं पता कि वो सिंध के महाज पर पार्टी को क्या डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन हमने ये देखना है डॉक्टर साहब कि पंजाब में किस हद तक पजीराई मिलती है पीपल्स पार्टी को लॉन्ग मार्च से। हाँ, ये चीज़ देखने वाली है कि जब वो लाहौर पहुँचते हैं तो मुस्लिम लीग किस तरीके से उनको वेलकम करती है, किस तरीके से साथ या क्या उनके साथ मिलके वो इस्लामाबाद जाने को तैयार होंगे, और मौलाना साहब क्या करेंगे इस सिलसिले के अंदर। क्या अपने वर्कर्स को कहेंगे कि इनके साथ मिल जाएं? तो ये भी तो मसला है ना। एक तरफ तो भी चाहते हैं हाँ कि हुकूमत पे प्रेशर हो, मौलाना भी चाहते हैं, PMLN भी चाहती है। दूसरी तरफ ये दोनों पार्टियाँ ये भी नहीं चाहती कि लीडरशिप कहीं पीपल पार्टी के हाथ ना लग जाए, कि इतना बड़ा इनका डिस्प्ले हो जाए पॉलिटिकल मूवमेंट का कि ये एक लीडिंग पार्टी के तौर पे इमर्ज करें। तो जाहिर है कि जहाँ
شیئرڈ ایجنڈا ہے وہاں ان پارٹیوں کے آپس میں ڈفرینسز اتنے زیادہ شارپ ہیں. اور میری تو آرگومنٹ یہ رہی ہے کہ پنجاب میں پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این رائیول پارٹیز ہیں. جب بھی آپ الیکشن آئیں گے ساتھ چلنے والی پارٹیاں نہیں ہیں. دیکھیے مجھے تو اس موومنٹ کا جو مقصد نظر آتا ہے, یہ جو مارچ ہے, باقی جو 38 پوائنٹ یہ میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں, یہ تو مطلب کہانیاں ہیں, جو مطلب ایسی باتیں ہیں جو ہم بیٹھ کے ویسے ہی گفتگو کرتے رہتے ہیں. انصاف ہونا چاہیے, سچ بولنا چاہیے, صحیح انتخاب ہونا چاہیے. وہ انتخاب پاکستان میں تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ پرابلم انتخاب کی یہ ہے. دیکھیں با انصاف والا کیا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایماندارانہ اور آزادانہ انتخاب, یہ تو پاکستان میں ہو نہیں سکتے. کیونکہ نہیں, اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ انتخاب میں کسی نہ کسی نے تو ہارنا ہے نا, جو ہارے گا وہ مانے گا نہیں. بڑا سمپل ہے. اچھا دیکھیے اس کو چھوڑیے, مقصد جو ہمیں نظر آتا ہے ایک تو یہ ہے کہ پیپل پارٹی کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اور پیپل پارٹی کے لیے سپورٹ بلڈ کرنی ہے تاکہ وہ اگلے الیکشن میں جب بھی ہوں کچھ پرفارم کرے. اس مارچ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کوئی تعلق نہیں, صرف ان کا خیال یہ ہے کہ اس شو آف اسٹرینتھ سے کہیں یہ ہو کہ جو بہت سے ممبران چاہے پی ٹی آئی کے ہیں یا جو الائڈ پارٹیز ہیں, اگر وہ فینس پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی اس لانگ مارچ سے اتنی امپریس ہوں کہ فٹ سے ان کی طرف آ جائیں. اچھا دوسرا ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن میں, کہ کہیں پی ٹی آئی والے اتنے نہ گھبرا جائیں ان کی مارکا تلارا لانگ مارچ سے کہ عمران صاحب گھبرا کے جو ہے نا وہ اسمبلی توڑ دیں. تو اس قسم کے کام کے لیے ہے. لیکن جمہوری قدریں, یہ ٹھیک ہے جمہوریت میں احتجاج کا حق ہے, لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں. لیکن آپ کا پوائنٹ یہ کہ اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے مارچ کیا جا رہا ہے. خاور حکومت کس طرح سے ٹیکل کرے گی, کیا حکمت عملی ہے حکومت کی پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو لے کر؟ نہیں, وہ تو آج شیخ رشید صاحب نے بیان دے دیا, پریس کانفرنس کی ہے کہ جن کو ویلکم کریں گے, کہیں پہ کوئی بھی روک رکاوٹ نہیں ہوگی تو وہ آئیں. میرے خیال میں وہ تو کوئی روک رکاوٹ نہیں ہوگی. لیکن جو سب سے اہم سوال مریم آپ نے پوچھا وہ بڑے ہی سادہ الفاظ میں آپ نے پوچھا کیا, اور جو سب سے اہم مدعا بھی ہے ہونا چاہیے آج کا, کیا لاہور کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے اس لانگ مارچ کو ویلکم کرے گی؟ کیونکہ جب مولانا آئے تھے ان کا لانگ مارچ کو ویلکم نہیں کیا گیا تھا. جواب آپ کو, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نہیں کرے گی, پی ڈی ایم میں سے مسلم لیگ نون نہیں کرے گی. اور یہ بات شاید خاقان عباسی نے کہی. مزہ آ گیا نا, مسئلہ حل ہو گیا, مزہ آ گیا نا. یہ خبر ہے, یہی تو ہم خبر سننا چاہ رہے تھے. تو وہ نہیں کریں گے. اور میرے خیال میں ابھی تک مریم پیپلز پارٹی نے اپنے کارڈز بڑے اچھی طرح کھیلے ہیں. اس کی وجہ یہ دیکھیں, پی ڈی ایم انہوں نے بنائی, پی ڈی ایم سے ان کو نکالا انہوں نے مل کے, پی ڈی ایم کی پھر پیپلز پارٹی نے ہوا نکال دی. اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی شروع دن سے کہہ رہی ہے کہ ہماری حکومت ہے سندھ کے اندر, ہم حکومت نہیں اپنا گرانا چاہتے. ہاں اگر استعفے دینے ہیں تو نواز شریف صاحب آ جائیں لندن سے, مل کے استعفے دے دیتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بریکنگ نیوز میرے خیال میں ہم اپنے نیوز والوں کو بھی بولیں گے, یہ ہے کہ لاہور کے اندر جو ہے نون لیگ پیپلز پارٹی کو ویلکم نہیں کرے گی, ان کا بنتا بھی نہیں ہے. پچھلے 2-3-4 میٹنگز ہوئی ہیں, اس کے اندر ہم نے مریم صاحبہ کو وہاں پہ ان کی پارٹیسپیشن نہیں دیکھی. اور نون لیگ کو اگر دیکھا جائے تو ڈیفیکٹو لیڈ جس کو مریم صاحبہ ٹھیک ہے. تو ایک بڑی خبر تو سلمان صاحب نے دے دی ہے. ابھی ہم ایک بریک کی جانب جانا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پینل کی رائے کے مطابق پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا مقصد ہرگز حکومت گرانا نہیں ہے, بلکہ اپنے ہونے کا احساس دلانا اور پنجاب میں اپنی پوزیشن بحال کرنا ہے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.